بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سارے بزرگ بھائی ذوق شوق پیار محبت نال درود شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید یہ بزرگاں نو اتنے بٹھا دو آ جاؤ ادھر آؤ کرسی دے اٹھ کے یار اندر کرسی دے بٹھا نہیں انہاں نو بچے خراب ہو ادھر آ جاؤ سارے بھائی ذوق شوق پیار محبت نال درود شریف پڑھو بھائی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد سارے مل کے گاج واج کے کہو محمد، اسی بھی بولو محمد. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد گئی متاع عالمی ایجاز سے پیارا پیارا پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. محمد کی محبت، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد کی غلامی میں جو سرشار ہوا، قسم اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہوا. سر ہے جس میں رکھے سودائے رسول. ارے دل وہی دل ہے جو سنت کا طلبگار ہوا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، مسلمانہ دا جیرا عقیدہ قرآن و حدیث دے اندر ہے، اس دے متعلق میں تھوڑی جی بات تساں احباب دے سامنے عرض کرنی ہے، اور کوشش یہ کراں گا بچے باتاں نہ کرو، الگ الگ ہو کے بیٹھو. اللہ تانوں اجر دے سی، ثواب لینا ہے نا. ویکھو نا میں قرآن پاک لے کے آنا، ایک کیڑی چیز ہے میرے کو نہیں کچھ نہیں کہنا ہے. طریقے کار ہوندہ ہے جیرا بچہ آپس لڑے نا انہوں الگ الگ بٹھائی جاؤ. سمجھدار استاد کی کر دینے تو جیرے سمجھدار تجربے کار نہیں ہوندے وہ خدمت کرنا شروع کر دیندے ہیں. انہاں دی آواز شروع ہو گئی تو میرا آواز رہ جائے گا. خدمت نہیں کرنی، انہوں الگ الگ کرنا ہے. مسلمانہ دا جیرا سونا عقیدہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، اور حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے فرمایا ہے اس عقیدے نو سمجھو. پہلی پہل ہی
اپنے دل دماغ وچوں ضد حسد تعصب عداوت اور ہر قسم دی اختلافی معاملات ایک پاسے رکھ دیو، اے سمجھو کہ سنان والا کون ہے، اے نہ دیکھو، اے دیکھو سنایا کی جا رہے ہیں۔ پھر سارے جتنے بھی ناظرین سامعین جتھے تک آواز سن رہے ہیں سارے نو دعوت عام ہے کہ آؤ لوگو پہلے اسی سارے لا الہ الا اللہ نو پڑھ دیں، پھر پڑھ لیندے محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی دی ذات پہلے ہوندی ہے تو مالک دے بارے میں عقیدہ بھی پہلے ساڈا کی ہے، مالک خالق داتا دستگیر پالنہار پروردگار غوث اعظم غریب نواز اللہ رب العالمین، وہ کس طرح دا مالک ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر دنیا دے اندر لوگ اللہ دے گستاخ نو روک لیندے نا تو رسول دی کدے گستاخی نہ ہوندی۔ پہلے لوگ بے روپیہ پن دے اندر اللہ دی توہین تو گستاخی کرتے رہے، اور آج تک اپنے اپنے ہر کسی نے قانون تو دفاع تو تحفظ بنائے نے، لیکن کدے ساڈے دیس وچ اللہ اس طرح دا حکمران آوے جڑا اللہ دے گستاخ نو بھی رسول دے گستاخ نو بھی صفا ہستی تو مٹا دے۔ پھر تو ہے محبت۔ آؤ ویکھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ کوئی الہ نہیں، اللہ کوئی اللہ اکبر اللہ ہے، کون ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں کوئی الہ صرف ایک اللہ، اللہ دے ماں سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ کس طرح دا اللہ ہے؟ الحی، انہوں دوام ہے، انہوں ہمیشہ زندگی ہے، انہوں ہمیشہ حیات ہے۔ کیوں حیات ہے؟ جو ان دی پیدائش ہی کوئی نہیں، اللہ دی پیدائش ہی نہیں، اللہ دی ہدایت، اللہ تعالی دی حیات راونی ہے۔ پتہ چلتا ہے جن دی وفات ہوندی ہے پہلے ان دی پیدائش ہوندی ہے، جن دی پیدائش ہوندی ہے ان دی وفات دی دلیل ہوندی ہے۔ اللہ دی نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے، مالک آپ اکیلی ذات ہے، الحی القیوم۔ عقیدہ کی سمجھا ہے یار؟ یہ تو بستی بڑی مبارک بستی ہے۔ میں بالکل چھوٹا ہوندہ سی فضیلت الشیخ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہاں کل آ کے میں استفادہ کردہ ہوندہ سی، اور انہاں دیا کیسٹا چل دیاں، اللہ پاک انہاں دی قبر منور فرما دے۔ انہوں نے تلاوت کرنی تو اسی وہ کیسٹ لے لینی تلاوت علی۔ ویکھو نا یہ تو بستی ہے، تسی خوش نصیب تو سعادت مند ہو، تو انہوں اللہ پاک نے ایک اللہ دے ولی دا اللہ اکبر ایک اللہ تعالی دے برگزیدہ بندے دا قرابت دار بنایا ہے۔ میں تے کدے اللہ اکبر ایک دفعہ انہوں نے مرکز توحید ڈیرہ غازی خان خطبے واسطے لے گیا، ساری زندگی اس بات نو یاد کیتا ہے کہ بابا جی کس طرح دے سن، کس طرح دے قرآن پڑھ دے سن۔ اللہ اکبر عقیدہ سمجھایا ہے بابے نے کس طرح دا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں۔ کون ہے اللہ؟ الحی، انہوں دوام ہے، ان دی ہمیشہ زندگی ہے۔ اللہ دی کی ہے؟ ہمیشہ زندہ ہے اللہ۔ اللہ اکبر القیوم، قائم رہن والا تے ایک ایک نو سنبھالن والا بھی آپ ہے۔ وہ کس طرح دی ذات ہے؟ هو الحی لا الہ
او لوگو پہلے اللہ نو پہچانو پھر رسول دی محبت تواڈے دل وچ جگہ بنائے گی. اے نہ ہووے کہ اللہ دی جگہ تے مخلوق نو بٹھاندے جاؤ, اللہ دی جگہ تے اللہ اکبر مخلوق نو سمجھدے جاؤ. پہلے خالق نو پہچان لو کہ خالق ہوئے جڑا بناون والا ہے, رسول ہوئے نبی ہوئے جنوں بنایا گیا ہے. اللہ نے ساری جنات وچوں انساناں وچوں فرشتیاں وچوں اللہ پاک نے ایک پیغمبر اس طرح دا بنایا ہے کہ جیندے چہرے تے پسینہ تے پگھر بھی آوے تو پسینہ ہی میں چل رہا ہے جی میں موتی چمک دے ہوں. او پیغمبر اس طرح دا ہے مسکرا پوے تے دنداں وچوں لشکار نکل دن. کی نکل دن؟ چمکار نکل دن. کی نکل دن؟ اتھے اس طرح دے کوڑے لوگ کہ جرے مسکرامن تے نسوار نکل دیے, حکے دے ہبکار نکل دن. پتا چلتا ہے انہوں نے کیا پتا کہ کاریگر نے محبوب نو کی میں سونا بنایا ہے. تو کدے کدے میرے کول پوچھ دن کہ اہل حدیثاں دا نبی دے بارے وچ کی عقیدہ ہے. میں کہ میرے محبوب دے بارے وچ ساڈا عقیدہ ہے اے بنی ہوئی شے اس طرح دی سونی ہے جن دی بنت دا مقابلہ, جن دے سنپ دا مقابلہ, جن دے حسن دا مقابلہ, جن دے جلال جمال دا مقابلہ, جن دے سونے سونے چہرے دا مقابلہ, جن دے زلفے دا مقابلہ اللہ اکبر دنیا دا کوئی نہیں اللہ اکبر کر سکتا. جنات وچوں فرشتیاں وچوں نبیاں وچوں ساری کائنات وچوں اے بنی ہوئی شے اس طرح دی خوبصورت ہے. ان دے بنان والا اللہ کس طرح دا خوبصورت ہوئے گا. پتہ چلتا ہے اللہ ہو رہے رسول اللہ ہو رہے. وہ کیویں وَمَا ارسلناک اور نہیں بھیجا سی توانو الا رحمت للعالمین. پتہ چلتا ہے بھیجن والے دے اختیار چلتے نے جنہیں بھیجا ہے انا ارسلناک یا ایھا النبی انا ارسلناک, بے شک اسی بھیجا ہے توانو. پتہ چلتا ہے بھیجن والے دے اختیار ہوئے کہ بھیجن والا خالق ہے, آن والا مخلوق دا سردار. آن والا کون ہے؟ خالق دی صفت ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. خالق عادل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. خالق عادل جنوں تے بھروسہ کریندا ہے سہارا بندا ہے. خالق اللہ اکبر ہو گئے جو شاہزور ہے مخلوق کمزور ہے. خالق دے بارے پہلے عقیدہ پختہ کر پھر مخلوق دی محبت تیرے دل وچ آئے گی, پھر تینوں سمجھ آئے گی کہ مخلوق دے سردار کائنات دے تاجدار سارے جنات تو اللہ ساری کائنات تو اللہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند. اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب لاجواب. سونے دی سیرت کنوں سمجھ آئے گی جنہوں پہلے سونے دے بنان والا رب سمجھ آئے گا. انہوں نے کہرا پتا جنہ بے قدریاں نے ما قدر اللہ حق قدری ہی. اللہ دی سمجھ انہوں دیئے جرا اللہ نو بار بار کہندہ ہے لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سارے انسانوں مالک نے اپنی ذات دا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ پہلے اللہ اکبر اللہ انہیں سارے حج عمرے نصیب فرما دے.
بندے کہندے رہے اسی چودھریاں اسی خان ہے اسی سردار عہدیدار ملک میاں راجے اسا فلاں لیکن مالک فرمایا پہلے اس طرح کرو یار اپنے جیرے تواڈے لباس زیب و زینت ساری پہلے تبدیل کرو. کیا کرو؟ 2 چادرہ کفن والیاں پا لو. کیا کرو؟ احرام پاؤ. یہ میں نہیں پانا، پہلے اللہ اکبر غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر احرام پانا ہے، پھر 2 نفل پڑھنی ہے. اللہ اسا نفل بھی پڑھ لئی، احرام بھی بن لیا. سبحان اللہ. ہن کی کرنا ہے؟ مالک فرمایا ہن اقرار کرو نا دنیا والے نو دسو کہ لبیک کس واسطے چھکدا تے ٹھاندا ہے. ہن اللہ دے گھر دے اندر آ کے وعدہ کرتے رہے. جدوں بیت اللہ جان لگیا وعدہ کرتے رہے اللہ لا شریک لک لبیک. جدوں بیت اللہ تو واپس آ کے اپنے گھر تے دیس تے مسجد جا جاندے پھر اللہ تعالی دا لبیک بھول جاندے. اے گستاخ میرے اللہ دے نے کیونکہ خالق ہوندا ہے مالک ہوندا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا يموت ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. اودے توکل کرو تو وہ کلا ہی کافی ہے. کی کافی ہے؟ مالک تے بھروسہ کر لو، خالق تے بھروسہ کر لو، داتا دستگیر تے بھروسہ کر لو. اللہ سونیا اساں بھروسہ کر لیا ہے. فرمایا ہن خالق تانوں اے سمجھا رہا ہے مخلوق دے بارے عقیدہ بنا لو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. سونے تو سائنہ نو عقیدہ پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ پہلے عقیدے دی بات ہونی ہے، اگے پوچھا جانا ہے من ربو کا، پہلے رب دی بات ہونی ہے. پہلا سوال ہوندہ ہے کہ بندہ کیویں ہے؟ بندہ کہندے اللہ اکبر، پہلے اللہ دی بات ہوندی ہے. پھر شروع کرتا ہے تے کہندا کی ہے سبحانک اللہم و بحمدک. پتہ اس طرح لگتا ہے کہ مؤذن اذان پڑھتا ہے تو پہلے اللہ دی بات ہوندی ہے، خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو پہلے الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ دی بات ہوندی ہے. وہ دنیا والے نو عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے پہلے خالق نو پہچانو. خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ پالک کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ ذرا ویکھ لو. میں جری بات سنانا چاہتا ہوں رہ نہ جاوے اس دی طرف آ جاندے ہیں. ذرا ویکھیا جے پہلے مالک عقیدہ سمجھایا کہ خالق وہ ہے جو شاہدور ہے، مخلوق ساری کمزور ہے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. تسی سارے اللہ دے در دے منگتے ہو. کون ہو؟ تسی سارے اللہ دے در دے فقیر ہو. تسی سارے اللہ دے در دے محتاج ہو. نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، امام ہو. دنیا دے اندر جنات فرشتے اور دنیا دے اندر ساری کائنات دا اکو مالک ہے. انتم الفقراء الی اللہ. مالکا تیرے فقیر کیوں ہیں؟ مالک فرمایا ہے پہلے تدبیر جو قرآن جو پڑھ کے ویکھ لو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. عقیدہ سمجھو کہ بنان والا کاریگر اپنی اختیارات وکھا رہے ہے. تبارک الذی وہ لوگو ویکھو تبارک
تبارک الذی بیدہ الملک، مالک فرماندا ہے برکت والی ذات ہوئے جس دی بادشاہت ملکیت ہے. کس طرح دی ملکیت ہے؟ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خالق وہ ہے، لہ الخلق جنہیں خلقت نو بنایا، والامر جنہیں آرڈر چلائے. آرڈر کیوں چلائے؟ ویکھیا جی ذرا. منہا خلقناکم، مٹی تو سانو بنا دیتا. وفیہا نعیدکم، مٹی دے اندر واپس بھیج دیتا. قبر پہنچ گیا. اچھی بات نہ کرو. منہا خلقناکم وفیہا. بتیاں جی باتاں بند کرانی ہو میں نا تو 2-4 ڈوڑے پڑھ دیو. کیا پڑھ دیو؟ او سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دفعہ پھر سنا دو. ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ہاں بھائی پتہ ہے بچے جڑے ہیں یہ عقل دے کچے ہیں. بچے کون ہیں؟ جڑے وڈے بیٹھے ہو نا تسی انہاں نو سنبھالنا ہے. کچی چیز نو پکے سنبھال لیندے نے. کی کردے نے؟ بچہ عقل دا کچا، جیڑا بچہ ہو جائے گا اچھا انہوں کچھ نہ کچھ تے اللہ اکبر فائدہ ہوئے گا کہ میں کیری چیز لے کے بیٹھا تیری عرشہ تو آئیے. میں اپنے ڈیرہ غازی خان تو نہیں لے کے آیا، عرشہ تو آئیے. کتوں آئی؟ سبحان اللہ. بڑا فائدہ ہوئے گا میرے بچیاں دا. بچیوں غور کرو اللہ پاک نے کس طرح دا عقیدہ سمجھایا مسلمانوں. او مسلمانوں غور کرو، تہاڈا مالک وہ ہے جنہیں مٹی دے وچوں خاک دے وچوں سبحان اللہ تراب دے وچوں تانوں سونا سونا بنایا. کیویں بنایا؟ سبحان اللہ. پھر تانوں مٹی دے اندر واپس لے گیا، پھر مٹی وچوں واپس اٹھا دیتا. کیویں اٹھا دیتا؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. او لوگوں نحن نحیی الموتا، جری موت تسی روزانہ ویکھ دیو اندے بعد بھی اللہ نے زندہ کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ پتہ چل ہے مسلمانہ دا عقیدہ ہے ہر ایک نے مٹی دے اندر مٹی ہونا ہے، پھر اللہ نے پھر زندہ کرنا ہے، مٹی وچوں کٹ کے زندہ کرنا ہے. مالک نے پوچھنا ہے کی میں پوچھنا ہے اتھے تول دے وچ چنگ چنگ تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہو سی. کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہو سی. کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھرا بازار ہو سی. جڑا سا اتھے تول دے وچ گھٹ پوسی، کلیم ہر کوئی اس ویلے دیونے دار ہو سی. مالک کریم دنیا والا نو سکھا رہا ہے میرے بندیو میں تانوں زندگی بھی دیتی ہے تے موت بھی دیتی ہے. خلق الموت والحیات، ہر ایک واسطے
واسطے، نبی واسطے، ولی واسطے، پیر واسطے مالک نے ایک کو قانون بیان فرمایا ہے. نبی ولی پیر امام واسطے الگ قانون نہیں. پتہ چلتا ہے جڑے ڈونے والے مولوی تانوں ملے نے تے جڑے اللہ اکبر ایویں اپنی مرضی دے گھر تو برتوات تانوں سنا دیندن یا تانوں زٹلیات اللہ اکبر اپنی باتاں منتر سنتر سنا دیندن. انہاں دا حال ہے، انہاں دے حکایات خوابات، انہاں دے معاملات الگ نے. قرآن عقیدہ الگ بیان کر رہا ہے. قرآن دس رہا ہے مالک ہے، شادور ہوئے، خالق ہوئے، الذی خلق الموت والحیات، جس مالک نے موت بھی بنائی ہے تو حیات بھی بنائی. کی بنائی؟ یہ صرف حیات نو مندے نے، وفات نو مندے ہی کوئی نہیں. اللہ تیرا قرآن سانوں کی سمجھا رہا ہے. قرآن دس رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مینوں میرے بھائی آتے ہیں قرآن سنانا ہے. کی کرنا ہے؟ یہ بستی ہے قرآن آلیاں دی. دعا کرو ساڈے آن والی نسل نو بھی اللہ پاک اللہ اکبر قاری محمد ابراہیم میر محمدی اور قاری صہیب میر محمدی اور حافظ محمد یحییٰ میر محمدی اللہ اکبر انہاں بزرگاں دے نقش قدم تے ساڈی نسل نو بھی اللہ چلا دے. ویکھیا جی ذرا مالک کریم سانو سمجھا رہے ہیں پہلے عقیدہ بناؤ. کی بنانا ہے؟ خالق دے بارے میں عقیدہ ہوئے کہ حی اللہ یموت. خالق کون ہے؟ ان دی پیدائش ہی نہیں تو ان دی وفات ہی نہیں. تو مخلوق دے بارے عقیدہ ہوئے کہ مخلوق اللہ اکبر آئی ہے جدو زندگی عمر دی مک جاندی، گھڑی چل دی رک جاندی. مان نہ کر ای دنیا دا، اے دنیا نال نہ نیس تو، اے دنیا چار دیہاں دی ہے وچی قبر دے تیرے لیس تو. جائے ویلے جند نکلن تے آسی رب چبار دی چڑشا پھاسی کم نہ آسی مات ماسی رل مل کرے سن دھان پکار. جائے ویلے وقت تو مردہ تھی سے پٹڑے تے چڑھ کر پیا دھملی سے مر کے پلانا میت سڑی سے کھٹڑے کچے سن وارو وار چا کری تھاؤں قبرستان میں سن قبر کھٹے رل قبر کھٹے سن اے پیوے بھرا سب رل پورے سن خاک دا چلے سن امبار بدگن سمان اور تھی گنتی یار اے ملک فنا دائی جلنی ہو یار. میرے نبی کریم نے سفید چہرے والے سفید والا والے نو آگاہ فرمایا ہے کہ محبوب پاک فرماندے نے میرے امتیوں میری امت دی عمر 60 والی پٹی دی ہے. کیری کہ 60 روپے مل جاسن کی مل سی مقصد کی ہے 60 سال تے 60 سال دے اللہ اکبر تے 70 دے درمیان علی پٹی دے اندر میرے امتی جرین جھوکا لڈاوے سے کیا کرتے کوئی اللہ قلیل قسمت اللہ 80 تے 90 نو 100 نو پہنچے گا. لیکن ویکھنا یار او میرے اللہ اکبر سفید چہرے والے سونے چہرے والے بزرگوں کدے سوچو حساب تو لاؤ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محبوب دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. جدو سونے فرمایا ہے تو اساں کیری تیاری کیتی ہے ہر بندہ حساب لاوے. میں جدو حساب لینا تو میں دا جے اللہ اکبر ویسے تو اللہ جانتا ہے کتنے سیکنڈ کتنے منٹ کتنے سال زندگی ہے لیکن 7 سال تو اللہ اکبر اندازے دے مطابق جے باقی نے. پر ویکھنا ہے ہر بھائی ہر مائی اپنا اندازہ لا کے اپنے اللہ کو جان دیا تیاریاں کر لوے. تیاریاں کی میں کرنی ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. کی میں موت اللہ نے فرض کی تھی ہمیں یار کچاری وچ
دنیا دیا یاریاں جھوٹیاں گن دنیا دیا یاریاں کوڑیاں گن دنیا دیا یاریاں کوڑیاں ہمیں فائدہ آج جی زاری وچ ایک نیان پوچھی سی تے تو میں تو کیا کیتی عمرہ ساری وچ کلیم پتہ اس ویلے لگ بوسی جدا جلسوں قبر اندھاری وچ گھٹے قبر شکل جا دے وے ہڈیاں بن مروڑے گھٹے قبر شکل جا دے وے تا ہڈیاں بن مروڑے پسلیاں بن چوڑ کرے تو منہ سر گردن تروڑے گرز بلارن سرتے مارن رویت پشتاوے ذرا ذرا بدن ہو جاوے ریت وگوں چھن جاوے یو حال قیامت تائیں کدئی نجات نہ پاوے نہ فرمانا دیا باتاں آریاں انہو میات ربہو مجرمن فإن لہو جہنم اللہ آپ فرما رہے ہیں نَذِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ایک جلد جل جائے گی مالک دوسری بنا کے تبدیل کر کے سزا دے گا او پیارے بھائیو میں عقیدہ تانوں سنا رہا کہ مالک نے ایک موت اس طرح دی بنائی خالق چیلنج دے کے فرما رہا ہے کہ تسی میری ذات دا مقابلہ بعد کرنا میری بنائی ہوئی موت دا کوئی دوا دفاع بنا کے دکھاؤ ایک دن میں مدینہ منورہ دے سونیاں گلیاں تے بازاراں دے وچوں میں جا رہا ایک دکان دے اوتے بڑا وڈا لوہا تے تختی میں لکھیے کلو شئی کیا لکھے اگے چھوٹا جہا لکھے ریالین تو پتہ چلتا ہے وہ تو لکھدا ہے سی کہ ہر شے 2 ریالاں 2 روپیاں دی کی لکھدا ہے میرے دل وچ بات آئی اللہ تیرا قرآن بھی بغیر رکتے اللہ کل بیان کرتا ہے تو تیری دکان کس طرح دیا چیزیں مالک نے آپ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ دی قدرت مالک دے خزانے دے اندر او پیغمبر بھی ہے جندہ تصور ہے نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکانے آئی نہ ساز میں ورفعنا لک ذکرک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مالکہ تیری دکان دے اندر تیری قدرت دے نظام دے اندر قیمت کی ہے تیرے جہان دی مالک سکھا رہے ہیں جی میں دکان نو پڑھ کے تو پڑھ رہے ہیں کلو شئی اس طرح پڑھ لے قرآن وچوں اور قرآن وچوں اس طرح دے الفاظ اللہ نے بیان فرمائے ذرا ویکھیا جے پاک کلام نو کل شیء حالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت الموت قدح کل نفس شاربوہا ہر ایک دے بارے اللہ نے اپنی قدرت دے نظام ہر ایک دے بارے کسی نو مستثنا نہیں کیتا کسی نو الگ نہیں کیتا کہ اندھی صرف پیدائش تے حیات ہو سی وفات نہ ہو سی اے دھوکھا ہے موحدین نال اللہ ساڈے دیس پاکستان تے اس طرح دے حکمران بھیج دے جنہوں حیات وفات دا پتہ چلے جنہوں زندگی تے موت دا سمجھ آوے جنہوں اللہ اکبر برزخی زندگی دا تے دنیاوی زندگی دی سمجھ آوے مالک کریم اپنے بندیاں نو سمجھا رہے ہیں لوگوں ویکھو مالک تے اعلان فرما رہے
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. یہ ہے مقدمہ. یہ کیا ہے؟ تمہید. ہوں تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں اتنے وعد ختم کر دینا. کیوں بھائی جان؟ جلدی تو مینوں بھی بڑی ہے، پر ڈیوٹی جو کرنی ہے پہلے ڈیوٹی پوری ہو جاوے. دعا کرو اللہ سفر ہی مبارک کر دے. ہر بندے نو جلدی بڑی ہے. میں مقدمہ پیش کر کے بیٹھا، میں تمہید تواڈے سامنے پیش کی دیے کہ ہر ایک نے او بھائی بات نہ کرو مہنگائی بڑی ہے. تمہیں پتہ ہے؟ سیدھا ہو کے بیٹھو. جی میں قرآن دا ادب ہے نا، جدو قرآن پڑھا جاوے پورے ادب نال بیٹھو. قرآن پڑھنے والے کیویں بیٹھتے ہوندے؟ اور جی میں بیٹھ دینا قرآن پڑھنے والے اویں سننے والے بیٹھے تو پھر انہاں دے دل وچ خیال ہوندا ہے او یار پڑھ تو قرآن رہا ہے، پڑھ تو حدیث رہا ہے. بے شمار بستیاں دے اندر اللہ نے کسان دے بیٹے نو توفیق بخشی ہے کہ اللہ تعالی دے فضل نال جدو میں قرآن حدیث پڑھنا شروع کر دیندے تو جڑے لوگ اعتراض کرتے ہوندے تھوڑا تھوڑا لاگے آ کے پھر آ کے کہندے یار تھوڑا جہا اور بھی سنا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن دا گلدستہ بنا کے سینے اتے سجا لیا کر. پڑھ کے حدیث نبی سونے دی ٹھنڈ سینے وچ پا لیا کر. کس طرح دی پیاری بات بزرگ تانوں سنائی ہے یار. اللہ کرے اس طرح دے بزرگ میرے نال ہر تقریر وچ بیٹھے ہوئے ہیں. مینوں تو بڑی خوشی ہے. تسی جڑا نا مقامی جڑے ہو نا ہر بندہ اپنے گوانڈی تو ویسے تھکا ہوندا ہے کہ نا بھائی. میرے تو وہ پرلے تھکے پے تساں ایتھوں والے تو تھکے پے. یہ فطرت جو ہوئی کولو دا پیر چول دا وٹا. تھک جاندن بندے. تھکایا جی نہیں بلکہ میں تو سنا رہا تانوں. میں سنا بیٹھا کہ وفات حق وفات کی حق مالکا. وفات کس طرح دی ہوندی ہے؟ مالک فرما رہے ہیں اپنے محبوب پاک دی سیرت نو پڑھیے. کس چیز نو پڑھیے؟ اے ربیع الاول ہے تے ربیع الاول دے اندر حق بندا ہے محبوب دی سیرت دے پہلو تو گوشے پیش کرنے چاہیے دے. کیویں مالکا تو محبوب پاک نو کس طرح دا بنایا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوا. اللہ نے سونے دی موت دے نال، سونے دے بابے دی وفات دے نال، سونے دی امی دی وفات دے نال، سونے دے دادے دی وفات دے نال، سونے دے اللہ اکبر فیملی دی وفات دے نال سونے دا تعارف کرایا ہے. پتہ چلدا ہے او موت اس طرح دی چیز ہے جنہیں پیغمبر دے باپ نو بھی معاف نہیں کیتا. الم یجدک فآوا. مالکہ تو یتیم کیوں بنانا ہے؟ مالک اے جواب دیندہ ہے میں شاہدوری بھی کھا رہا جیرا اللہ اکبر جیندے نال اللہ ہوئے باویں بندہ کلا ہوئے ہر دم دا بھلا ہوئے. اللہ دی نصرت مدد حمایت جس دے نال ہوئے. مالک آپ فرما رہے ہیں وہ یتیم دگنا 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 دوہرا یتیم ہوئے. اللہ کیویں تیرا محبوب یتیم ہویا ہے. الم یجدک یتیما فآوا. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، گھٹنے چلے تو مادر ام ہوئے جدا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روانہ ہوا. ہر ایک کا سایہ یوں اٹھتا چلا گیا.
سایہ پسند نہ آیا مالک کریم دنیا والے نو سمجھا رہے الم یجدک یتیما فآوا اللہ جرا تینوں سب تو ود پسند ہے زیادہ پسند ہے جرا سونا من مونا ہے سارے جنات تو اللہ ہے تمام فرشتیاں تو اللہ ہے تمام انبیاء تو اللہ ہے ساری کائنات تو اللہ ہے اللہ تیرے بعد جنہ شان تے مقام ہے انہوں یتیم تو بنایا ہی مالک جواب دیندہ ہے میں یتیم ہی دے واسطے بنایا ہے کوئی اے نہ کہ اندے کمالات دے اندر اندی امی دا کمال ہے اندے ماں بابے دا کمال ہے اندے دادے دا کمال ہے اندے چاچے دا کمال ہے اندے اللہ اکبر او جناب کسے فلاں فلاں وڈیرے دا کمال ہے نہیں اللہ جنہوں اس دا دے ورتے آوے وہ یتیمن ہو تو جہانہ دا سردار بنا نہ کسے دی زمین دا کمال ہے اللہ دعا فرماؤ اللہ ساڑے ملک دے وطن دے دیس دے اللہ وسائل بہتر کر دے اللہ سیاں بجلی آسان کر دے ہولی ہولی آمین آنکھیں دے پہ ہو تو میں واز لمبا کر دے سا اچھی آنکھو تو واز جلتی مکا دے سا کہ میں آنکھو اچھی آمین اللہ سونے ہاں ساڑے وطن دیس دے وسائل بہتر کر دے راشن آسان کر دے بجلی آسان کر دے اللہ ضروریات زندگی آسان کر دے میں ربیع الاول دی مناسبت دے نال اپنے بھراواں دی خدمت دے اندر گوش گزار کر رہے ہیں سونے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دی سیرت پاک نو سناون لگا پاک پیغمبر دی سیرت دے ہو گوشے شان دے ہو گوشے عظمت دے ہو گوشے جڑے لوگ پڑھے تو چھپا چھپا کے ساری زندگی اللہ اکبر انہاں دے بدلے قرآن دی آیتاں دے بدلے تانوں ڈولے سنا جاندن حدیث مبارکہ دے بدلے گھر تو مرتو من گڑت باتاں سنا کے وقت پاس کر جاندن لوگو آؤ اہل حدیثاں دے طالب علم تو سنو مرکز تو کی تیرا غازی خان دے طالب علم تو سن کے بیکھو کہ مالک کریم نے اپنے محبوب دی سیرت نو کس طرح پیش فرمایا ہے الم یجدک یتیما فآوا اسا تینو یتیم بنا کے جگہ اسا دیتی تیرے بابے تینو جگہ نہیں دیتی تیری امی تینو امی دے وقت وفات ویکھیے تو 6 سال دا معصوم پیارا محمد ہے مقام ابوا ہے مدینہ منورہ تو مکہ شریف دی طرف پرانے رستے تو بندہ آوے تو ابوا پہاڑی ایک چھوٹی جی پہاڑی ہے پہاڑی دے نال سونے دی امی مبارک آکے اللہ پر بیٹھ دیئے تو نال قافلے آلے نے پر امی نو سخت بخار ہوندہ ہے اتھے پردیس میرے مدنی کریم دی ماں محبوب دے اکھاں دے سامنے وفات پا جاندی پتہ لگ دے الموت قد ہم کل نفس شاربوہا موت اس طرح دا پیالہ ہے جنہیں جینا ہے انہیں پینا ہے والقبر باب کل نفس داخلوہا اللہ اکبر قبر اس طرح دا بھوا دا دروازہ ہے ہر ایک نے اتھو گزرنا ہے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا نہ پیغمبر دا باپ ہٹ سکتا ہے نہ پیغمبر آپ ہٹ سکتا ہے کیونکہ مالک جو آپ فرما رہے ہیں قل ان صلاتی سونیا تو اعلان فرما دے کہ نماز دا پڑھنا بھی اللہ واسطے ونسکی قربانی کرنا بھی اللہ واسطے ومحیایا میری ساری حیات رامن تے کھامن تے پامن تے زندگی ہنامن اللہ واسطے بات سمجھ آ رہی ہے شور تو نہیں زیادہ انہوں میں زور لاندہ رہا تُسی آپ کو یار رولا ہی بڑا پیارے ہے سمجھ ہوندی ہے نا بات وَمَحْيَايَا حیات بھی اللہ واسطے حیات کے دوست دن رات بھی اللہ واسطے جوانی بڑھاپا بھی اللہ واسطے بچپنا موت بھی اللہ واسطے پیدائش وفات بھی اللہ واسطے وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
مولویاں نو آکھو کہ پیغمبر دیاں دو سیرتاں دو زندگی دیاں اللہ اکبر سونیاں سونیاں زندگیاں اے بیان کر دے من وَمَحْيَايَ ایک 63 سال دی عمر ہے وَمَمَاتِي ایک ہمیشہ والی موت دے بعد والی زندگی ہے وہ دوویں کیوں نہیں پیش کر دے ایک پیش کر کے اللہ اکبر ایک اس واسطے پیش کر دے تو لوگ پیسے دین دن کی کر دیں جے دکھ والی بات سنا دے من تو پیسے بند ہوں دن لوگ رومن لگ ویندن میں نو اللہ اکبر وہ بات پوری طرح یاد ہے جدو میں اللہ اکبر بریدہ دے اندر قسیم دے اندر محبوب کریم دی وفات سنائی ہے 2 سال پہلے اللہ اکبر پتہ ہی میں چل دے میں سنا رہا سی سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں میرا اللہ اکبر ہی میں بیکھن ہویا ہے کوئی بندہ نہ آئی جی دے اکھت وطرو نہ ہوئے سارے رو رو کے نڈھالوں من لگے میں حال کی دے من لگا ایک دن جمعہ دا دن آیا میرے مدنی کریم دے یار صدیق اکبر نے سیدنا عمر نو بلایا حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر کتے جمعہ دا دن صدیق اکبر کی نو بلا رہے عمر فاروق نو کہندن عمر یار دو جہانہ دا سردار تو جمعے والے دن اپنی امی سیدہ ام ایمن دی ملاقات واسطے جان رہی آج ہی میں کریے سونا تو دنیا تو رحلت فرما گیا ہے اسا سونے دی اماں نال جا کے ملاقات کرائیے سونا فاروق تیار ہوندہ ہے سونا صدیق تیار ہوندہ ہے کہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اے چار ذرا بخاری شریف نو اٹھا کے پڑھ کے ویکھ لے دو میں یار جا رہے ہیں دیندار جا رہے ہیں میرے نبی دا اللہ اکبر خلیفۃ بلا فصل مسلمانہ دا خلیفۃ بلا فصل میرے نبی دا یار رفیق غار جا رہے ہیں پر ویکھ لے کہ امی جان مائی ام ایمن ویکھ دیئے کہ نبی نال نہیں آ رہا صدیق آ رہا ہے نال فاروق آ رہا ہے تو دو میں ویکھ ویکھ کے رومن لگ جاندے تو صدیق نو اللہ اکبر ویکھ کے امی رون دیئے تو امی نو ویکھ کے صدیق و فاروق رومن لگ جاندے جدو قریب پہنچ دل ایک کوشش کر دل کہ امی نو دلاسا دے دئیے امی دی حوصلہ افزائی کرائیے امی نو کچھ اللہ اکبر بات یہ سنان لگ دل اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ مَا عَطَا اے اللہ اکبر اس طرح دیا دعاواں پڑھن لگ دل تو نال سمجھا دل امی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اجے میں باتاں سنان لگے امی کہن دیئے او پیارے صدیق او پیارے فاروق میں اس واسطے نہیں اللہ اکبر رو رہی کہ نبی دنیا تو چلے گئے کہ تو اللہ دا قانون ہے کہ جرا آیا ہے جایا ہے انہوں اللہ نے واپس بھی بلایا ہے اللہ عندہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت کسی نو کوئی پتہ نہیں کہ کدو موت آنی ہے تے کس جگہ تے آنی ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت کسی نو کوئی پتہ نہیں اللہ اللہ ویکھنا ذرا امی بھی رو رہی ہے فاروق بھی رو رہے ہیں صدیق بھی رو رہے ہیں دنیا والا نظارہ ملتا ہے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں جب میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں جب امی رون دیئے جب امی رون دیئے میرے نبی کریم دی اللہ اکبر ماں رون دیئے میرے نبی کریم دے یار رون دن ویکھ لے انہاں جشن کیوں نہیں منائے پتہ چل دے اور رومن لگن تو صدیق فاروق نو مخاطب کر کے امی فرمان دیئے او صدیق او فاروق جدوں دا سونا دنیا تو چلیا گیا ہے
قرآن دا آنا بھی بند ہو گیا ہے تے جبرائیل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے اے بات جدو حدیث پڑھ دل تو سارے رومن لگ جاندے کی کہتے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں جب ربیع الاول میں میرے مدنی کریم جا رہے ہیں برزخ کی طرف جا رہے ہیں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں اللہ تیرا قانون کیے فرمایا قانون اس طرح ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين قضينا عليه الموت پڑھ قرآن پاک میں موت آئی سیدنا سلیمان علیہ السلام تے کی میں آئی ویکھیا جے اللہ دے پیارے برگزیدہ بندے نے اللہ اکبر جنات کول کم لے آئے ڈپٹی تے لایا ہے تو پھر انہاں کول ایک اپنا مکتب بنوایا ہے اپنا آفس تا اپنا دفتر بنوایا ہے اپنا ایک غرفہ تا اپنا ایک سکن بنوایا ہے اپنا ایک کمرہ بنوایا ہے سونا شیشے دا کمرہ بنا کے اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام لاٹھی دا آسرات سہارائی میں لے کے کھڑن تا اللہ اکبر کیوں پیغمبر دی وفات دے اندر تا لوگاں دی وفات دے اندر پیغمبر دے وصال شریف دے اندر تا لوگاں دی وفات دے اندر پیغمبر دی رحلت مبارک دے اندر تا لوگاں دی وفات دے اندر فرق ہے لوگوں کہ حدیث صحیح بخاری شریف ہے جدو پیغمبر دنیا تو جاندہ ہے اللہ کریم پہلے فرشتے نو بھیج کے پیغمبران دی خدمت اے مالک آکے فرشتے دے بول اندل کہ اللہ میں نو بھیجائے تسی اتھے رانا چاندے ہو یا اتھے جانا چاندے ہو پھر جنت دیاں کھڑکیاں دروازے سامنے کھول کھول کے حور و غلمان بکھائے جاندل سارے انتظام بکھائے جاندل باغات بکھائے جاندل جنت بکھائی جاندی ہے بہشت بکھائی جاندی ہے پھر پیغمبر ارادہ بنا لیندن وہ ہمیشہ والی زندگی ہے اتحار دی زندگی اللہ تعالیٰ دے یار او پیغمبر فرمان دل اللہم بالرفیق الاعلی فرمایا ایمیں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں لاٹھی دے سارے تے شیشے دے کمرے وچ کتھے جنات محنت کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں اللہ پاک نے ملک الموت نو بھیج دیتا ہے کنو بھیجے اللہ جی میں جو فرشتہ ملک الموت آیا ہے ڈیوٹی سر انجام دے کے چلا گیا ہے یہ عقیدہ بنا لے رفیقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب بچپن کھیلنے گزرا جوانی خواب میں گزری بڑھاپا گھر میں آ پہنچا کلیم کرے گا تو تیاری کب سفر در پیش ہے لے ساتھ تو شاہ منزل یہ ہے تو شاہ منزل سفر در پیش ہے لے ساتھ تو شاہ منزل کیا خبر ہے کہ ملک الموت کی پہنچے سواری کب ویکھ لے میرے مدنی کریم دی اللہ اکبر زندگی دے اندر اللہ قرآن بھیج رہا ہے کیا قرآن آیا ہے سچ دا اعلان آیا ہے حق دا بیان آیا ہے دلان دا نور آیا ہے جیون دا شعور آیا ہے زندگی دا دستور آیا ہے حیاتی دا منشور آیا ہے ارشد نور آیا ہے بڑا سرور آیا ہے قوم دے اندر شعور آیا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہ
لهم على موته إلا دابة الأرض. ہویا اس طرح کے پیغمبر دے دل وفات آئی. ایک دن ہویا اس طرح پتہ نہیں کدوں دی وفات ہے. ایک دن پیغمبر زمین تے تشریف فرما کے سون لگے, آرام فرمان لگے, سدھے ہو گئے زمین تے لیٹ گئے. تاکل من ساتہ, انہاں دی لاٹھی نو گھن نے کھا لیا. کی کھا دے؟ جنہوں بیماری لگی ودی ہے انہوں ہی گھن لگے ودی. کنہوں لگے ودی؟ کسی نو شوگر ہے تے کہندن یار او جراثیم شوگر لے زیادہ, یعنی بچے گھن لگے پہ. کسی نو کوئی بیماری لیکن یار تینوں گھن تے لگے پھر دل پتہ نہیں کدوں لاٹھی تیری ختم ہو جاوے. او یار کمر تیری کدوں کٹ جاوے, زندگی تیری کدوں کٹ جاوے, جان تیری کدوں کٹ جاوے, روح تیرا کدوں کٹ جاوے. پہلے تیاری کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکل من ساتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. دیکھا جی اللہ اللہ بس کرنی ہے بھائی. ماشاء اللہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ, ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. خطیب پاکستان تشریف لے آئے نے تو میرا ارادہ ہے کہ میں ویسے تھکا بیٹھا, جمعہ بھی پڑھایا ہے, سفر بھی بڑا کیتا ہے, اللہ پاک قبول فرما لے. میں تواڈے تو اجازت لے لینا, بس کر دئیے بھائی. کیوں بھائی بابر صاحب تو کون آئے نے. اچھا بھائی اے دسو میں سنا کی رہا, جے تسی میرے نال سنا لی بات قابو کر لئیے, محفوظ کر لئیے, پھر تو پتہ چلتا ہے بھی تانوں کوئی بات سر آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے, سدھ لگ رہی ہے. جے بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میرے سنان دا کوئی فائدہ نہیں. با میں 4 گھنٹے لا لواں, دلیر آدمی میرے نال بیٹھے نے, کوئی چھوٹے دل والے نہیں. تسی ذرا خاموش رہو, ایک وقت ایک بندہ بول سکتا ہے. ذرا توجہ کرنی ہے بھائی. کیری بات میں سنا رہا تھا سو بھائی چھتی دے موت ہے نا. میں گھن دس رہا, کی دس رہا, تسی کی کہندے ہو, گھن کہندے ہو, اونٹ کہندے ہو, یا کوئی اور کوئی چیز کہندے ہو, کیڑا کہندے ہو, دیمک کہندے ہو. چلو کوئی بات تو سمجھ آئے گی. تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب. جن اظہار کر رہے ہیں کہ اسی غیب جان دیں نہیں, تو ساڈے جادوگر تو بھوپے اللہ اکبر او ٹھگ ملا کہندن تو انہاں نے موکل رکھے ہوئے کی کہندن. بیبیاں کول پیسے لے گئے, سیانے بڑے مالدار کھیسے دے پر تاکھاں دے انیاں کول پیسے لے گئے. وہ آدھن یار انہوں پیسے کیوں دے ہیں, آدھا یار انہیں چلے کیتے ہوئے تو ان دے موکل بڑے تکڑے ہیں, ڈانٹے بڑے. اللہ فرماندہ ہے او لوگو ٹھگاں تے چوراں تو بچو. اللہ پاکا کیویں بچیے, فرمایا تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. فرمایا وہ جنات کہہ رہے ہیں اسد عذاب تو مصیبت اندر رہ گئے ہیں. کاش ایسا غیب جان دے, جے غیب جان دے ہوندے کہ پیغمبر مکلا گیا ہے, جھوکاں لڈا گیا ہے, وفات پا گیا ہے, تو اللہ اکبر وہ کم بھی چھڑ دیں دے, کم بھی تکمیل تو ہویا, تو پیغمبر بھی زمین تے ہویا. دنیا والے نو سمجھایا خالق نے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ قل لا
أقول لكم عندي خزائن الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. سونیا تسی اعلان فرماؤ کہ غیب جان والا کون؟ اللہ. دنیا والوں اللہ نے ایک موت دا سفر سمجھا کے پڑھا کے یہ عقیدہ سمجھایا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. قرآن پہلا سپارہ آخری صفحے نو ویکھ لے، جز اول دے آخری حصے نو ویکھ لے، آخری آیات نو ویکھ لے. اللہ سونے دا سونا قرآن دس رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی. جدو آئی موت یعقوب علیہ السلام دے تا اپنے بیٹیاں نو بلان لگے ما تعبدون من بعدی. او میرے بچڑے، میرے بیٹے، میرے برخوردار، میرے بچوں، اے دسو میں تے جا رہا ما تعبدون من بعدی. بات عقیدے دیئے میرے بعد تسی کس دی پوجا کرو گے؟ بابے آدم دی قبر دا طواف کرو گے؟ بابے نوح دی قبر نو اللہ اکبر جا کے پوجو گے؟ یا اللہ اکبر بابے ابراہیم دی خلیل اللہ دی قبر تے چادرہ جا کے چڑھاؤ گے؟ جاؤ جب اللہ اکبر کرو گے کی تسی اپنے بابے اسحاق و اسماعیل دی پوجا کرو گے یا اپنے میری قبر دی پوجا کرو گے؟ دسو ذرا باتیں کر دو. کہندے نے الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. بابا سے گھبرانا تو اندہ پیت تیرے بعد اسی بھی آ رہے. نزلنا ہنا ثم ارتحلنا قضا فی الدنیا نزول وارتحال وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ومخاطب وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. جدو تو کسے دے جنازے نو کندہ دے کے قبرستان یا جنازے گاہ دی طرف جا رہے ہوئے یہ عقیدہ بنا لے فاعلم بأنك بعدها محمول کہ ان دے بعد جری میت جا رہی ہے ان دے بعد اور کسے دا نمبر نہیں میری واری. نزلنا ہنا اسی آئے گئے واپس چلے جاؤں گے. وجہ کی قضا فی الدنیا نزول وارتحال. دنیا دے اندر آنا جانا لگا ہوئے بندہ سیانا ہوندہ ہے تے زندگی مک جاندی. جدو نیانا آئی جدو کیا جدو نیانا آئی تے سیانا نہ آئی. جدو سیانا ہویا ہے تے چھٹی ہو گئی. جی میں چھٹی ہومن لگی تے رب نے اپنے سونے قرآن سمجھا دیتا. اللہ چھٹی کنا کنا نون دیئے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آتیتنی
من الملک. میں دا ترجمہ اپنی زبان درد کرا. آتیتنی من الملک. جنہوں ویرہ دا بھائیاں نے اپنے نے کنویں میں سٹ دیتا انہوں اللہ نے ملک مصر دا سربراہ بنا دیتا. تو فرما رہے ہیں آتیتنی من الملک. تیرا بے شمار احسان الہا من موردا کچھ نہیں سجدہ. جس دیوے نو اللہ آپ جگاوے ہوتا کہیں تو نہیں بھی بجھدا. جس دیوے نو دیوہ سمجھتے ہو لائٹ ہونے جری آج کل یہ حکمرانی رہی تے اے پھر دیوے آوے سن کیا آوے سن. دعا کرو اللہ پاک اساں سارے نو کوئی سونے جے حکمران دے وے جڑے ساڈی قوم دا احساس کرن. جس دیوے نو اللہ آپ بجھاوے او تا کہیں تو نہیں وی جگدا. جی میں سمجھو سمجھ لو. دو باتاں میں بیان کر رہا. ایک کہہ رہا جس دیوے نو اللہ آپ جگاوے جنہوں اللہ قرآن دی توفیق دے وے انہوں کون اٹھاوے بلا. جنہوں اللہ دماغ روشن کر دے وے انہوں کون روک دے وے. پر جنہوں اللہ نہ سنن دے وے انہوں کون آن دے وے. کیویں رحمت دے در سب کھل گئے میلے کچیلے دھل گئے. رحمت دیاں موجاں دے وچ خوش بخت کئی تھاندے پے بدبخت بھی چارے اتوں ہٹ ہٹ پرے باندھے پے. او نادان لوگن جرے کہن لگے یار ربیع الاول دا مہینہ ہے تے اے تو ہور جماعت ہے ساڈی ہور جماعت ہے. نہیں ہو یار اور ربیع الاول والی بات میں پیش کر رہا کہ اللہ پاک نے ایک گھڑی تلا دا اس طرح دا بنایا ہے. کس طرح دا بنایا ہے. آتیتنی من الملک. سونے مالکا میرے اپنے نے تے مینوں کنویں میں جو سٹیا ہے پر تو مینوں ملک مصر دا سربراہ بنایا ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث. تو حدیث پاک دا خواباں دی تعبیر دا مینوں علم دتا ہی. ہن تیرے شکرانے ادا کردا. مالکا کیویں ادا کردا ہے تیرے شکرانے. فرمایا فاطر السماوات والارض. او زمین و آسمان دے مالک او دنیا جہان دے مالک انت ولی. میرا بابا میرا کارساز نہیں, میرا دادا میرا کارساز نہیں, کوئی نبی ولی میرا کارساز نہیں, کوئی زندہ مردہ میرا کارساز نہیں, کوئی جن فرشتہ میرا کارساز نہیں. انت ولی تو میرا کارساز ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ پیارا یوسف فرما رہے ہیں انت ولی میرا کارساز تو میں کنویں دے اندر تو تیری کارسازی ویکھدا رہیا. میں دشمناں دے گھراں دے اندر تیری کارسازی ویکھدا رہیا. میں جیلاں دے اندر تیری کارسازی ویکھدا رہیا. میں اقتدار دے اندر تیری کارسازی ویکھدا رہیا. انت ولی تو میرا کارساز ہے. پھر دنیا دے اندر بھی میرا تو ہے والآخرہ آخرت دے اندر بھی میرا تو ہے. پتہ چلتا ہے پیغمبر دو زندگیاں بیان کر رہا ہے. ایک دنیا دا جیون ہے دوسرا آخرت دا اٹھن ہے. توفنی جاؤ مولوی نو آکھو ربیع الاول دا مہینہ ہے. اس مہینے دے اندر توفنی دا معنی کر دے. توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین. سونیا پروردگارا جدو مینوں وفات دے جدو مینوں موت دے جدو مینوں رحلت دے جدو میرا وصال ہوئے جدو میری اللہ پاکا تیرے کول آمد ہوئے تو ہوئے ایویں توفنی مسلمہ تیری فرما برداری دے نال ہوئے والحقنی بالصالحین.
جدو مینوں قبر جو اٹھایا جاوے نیک صالحین دی جماعت نال کھڑا کیتا سبحان اللہ ایک پیغمبر نہیں اس پیغمبر دی سیرت پاک نو سناواں جس نبی دی اللہ اکبر ربیع الاول دی مناسبت نال پیغمبر دی سیرت نو میں پڑھ رہا سنا رہا لوگو آؤ میرا ایمان ہے میرا اللہ اکبر محبت دا پیغام ہے میں تے کہنا جو قدر نبی دا جان دا نہیں لکھ لعنت اس کمینے تے منہ کالا ہوں شیطان دگے ان دی قبر انشاءاللہ بلدی رہے جلدی رہے سردی رہے او جو گستاخ نبی سلطان دہے میرے نبی دا شان جرا جاندا نہیں وہ بندے دا ایمان کوئی نہیں وہ مسلمان کوئی نہیں پتہ ہی میں لگتا ہے میرے نبی دی شان کیے اللہ آپ فرما رہے ہیں سونیا تو اعلان کر دے کیا اعلان کرنا ہے انکا میتون و انہم میتون خالق ہو گئے حی اللہ یموت کون ہے مخلوق دا سردار ہو گئے جس تو اللہ آپ وعدہ کرا رہے ہیں انکا میتون وَإِنَّهُمْ میتون تسی میت نو کیا دے ہو دسو بھائی نہیں تسی میت آ دے ہو کیا دے ہو جری میت ہوندی ہے او دا جشن منایا جاندا ہے کیوں بھائی پھر لاحت قبر بن جاوے تے عید بنائی جاندی پھر قبر دے فوٹو متھے تے لا کے پیشانی تے سجا کے سینے تے لا کے مکانہ تے لا کے پھر کہندے نے یار جشن منا رہے ہیں پوچھ دن عقل والے پوچھ دن دانا پوچھ دن نہ اللہ پر علم والے پوچھ دن بعمل پوچھ دن مواحد پوچھ دن یار کیڑی چیز دا کس چیز دا جشن کہندے یار قبر مبارک دا جشن منا کوئی پوچھے اپنے بابے دی قبر دی تصویر کدے اپنی پیشانی تے کسے نے لائی ہے پوچھ بے کون دی بیٹی تو جس پیغمبر دا حال ہے اللہ آپ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ آج دے بعد سونا تو سمجھو کسے جوان دا باپ نہیں اللہ نے 3 بیٹے دیتے سیدنا قاسم آئے سیدنا عبداللہ آئے آخری بیٹے دا نا اپنے دادا دی نسبت نال ابراہیم رکھیا ہے لیکن ویکھ لے ہتھاں تے اٹھایا ہویا ہے پیغمبر نے چاہیا ہویا ہے گودی لیا ہویا ہے پیغمبر کریم نے پر حال بنیا ہے بیٹا اللہ دی طرف جان لگا ہے پیغمبر دے الفاظ صحیح بخاری شریف دے اندر نے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا اللہ تیرے پیغمبر دے اکھا تو اتھرو دا سود آنسوئل ہنجوئل مالکا تے تیرا پیغمبر تیری رضا دے راضی جدو پیغمبر دے اللہ پر فیملی دی واری آئی تو پیغمبر اللہ دی رضا دے راضی جدو اپنی واری آئی مالک دے بارگاہ دے اندر میرے نبی نے کی فرمایا ہے قرآن سناوا تینو سچ دا اعلان سناوا میرا ایمان ہے جیرا بندہ میرے نبی دی گستاخی کرے انشاءاللہ انہوں اللہ زبان نہ دے اللہ وہ بندہ زندہ رہن دا حقدار نہیں جرا تیرے نبی پاک دا گستاخ ہے میرے نبی دی سیرت پاک دا ایک گوشہ پڑھ رہے ہیں آخری پہلو پڑھ رہے ہیں بخاری شریف دے اندر وفات النبی دا باب موجود ہے قرآن پاک دے اندر پوری آیات موجود ہیں اللہ پاک دا قرآن سنو قرآن نو تو میں بات ختم کرن لگا میرے نبی دی حیات دے وہ گوشے پیش کر دو پتہ اس طرح چل دے کہ پیدائش تھی جتنا بڑی خوشی ہوئے وفات دا غم غالب ہو جاندہ ہے
دیکھ دے ہو کہ میں قرآن سانو سمجھا رہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. علماء تو پوچھو، دانا تو پوچھو، یا قرآن دے ترجمے تو پوچھو، توفنا دا کی معنی ہے؟ ربنا افرغ علینا. جتنی مولویاں نے تانوں شعر و شاعری تے ڈوڑے سنائیں ان دے جواب وچ مرکز توحید دا طالب علم اپنے مسلک دا عقیدہ سنا رہا ہے کہ سارا قرآن 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 میرے نبی دی سیرت دا آخری پہلو ہی بیان کردا ہے، پہلا پہلو ہی بیان کردا ہے. پہلے واری آئی تعلم یجدکا یتیمن فآوا بیان کر دیتا، آخری واری آئی تو مالک نے فرمایا توفانی مسلمہ افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ زندہ رکھی تے صبر نال، دنیا تو ٹوری دا اپنی فرما برداری نال. شاید بات سمجھ نہ آوے. بخاری شریف کے اندر جدو باپ تے نظر پندی ہے میری امی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ لہیقہ عتیقہ رفیقہ محمد کریم پاک دی وہ صدیقہ کائنات نظر ہوندی ہے. کون صدیقہ کائنات؟ صدیق دی بیٹی صدیقہ. تیری عزت عظمت کیا بات ہے، تیری عزت عظمت کیا بات ہے. کون ہے بدبخت جو دے اپنی ماں کو گالیاں؟ ہاں وہ جس کا دل خالی ہو دین اور ایمان سے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. میری امی دی تطہیر تے اللہ نے سورہ نور نازل فرما دیتی. میں اپنی امی دی شان نہیں وہ ایک گوشہ پیش کر رہا. جدو میرے نبی کریم دے آخری وصال مبارک دا وفات پاک دا ٹائم ہوندا ہے تو محبوب پاک نے اپنا سر مبارک میری امی دے چھاتی دے نال لایا ہویا ہے. اللہ دے رسول سر لایا ہویا ہے تو حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے محبوب کریم کدے اکھاں کھول کے آسماناں ول ویکھ دل، کدے اکھاں بند کر لیندل، کدے چہرے تے کپڑا کر لیندل، کدے چہرے تو کپڑا ہٹا لیندل، کدے اپنے ہاتھ مبارک پانی دے برتن داخل کر کے سونا محبوب وہ پانی والے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیر لیندل. کدے فرمان لگ پیندل. میری امی نقشہ ویکھ رہی ہے، بیان کر رہی ہے. دنیا گواہ ہے، سچ دا اعلان گواہ ہے، ہر مسلمان گواہ ہے. میرے محبوب کریم دی سیرت دا آخری گوشہ جدو پیش کریے کلیجہ منہ نو ہوندا ہے، وعد کرن نو دل نہیں کردا. ویکھ لے یار میرے نبی کریم دی سیرت پاک دا حال ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدے اسرا فرماندن اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی. اور جیرے جیرے سفید ریش بیٹھے ہو چھتی نالے دعا یاد کر لو جیری دعا میرے محبوب نے آخری وقت پڑھی ہے. ہو سکتا ہے ساڈا بھی آخری وقت آ گیا ہوئے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی. اللہ سونے جیری تو زندگی دیتی خیر والی دے دے. وتوفنی ترجمہ کر توفنی دا وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی. اللہ سونیا جری تو وفات دینا لے وفات بھی خیر والی حیات بھی خیر والی.
اللہم بالرفیق الاعلی. سیرت دیا جتنیاں کتاباں لوگاں نے لکھی ہیں سارے نے جملے لکھ دیتے وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ. میرے نبی کریم دنیا تو جا رہے ہیں، اس دوران آپ فرماندے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، حسنین کریمین نو بلاؤ. حسنین کریمین تشریف لے آئے، آ کے نانا جان نو ویکھ دے نے. سیدہ فاطمہ ویکھ دیے تو رومن لگ پیندی ہے میرے بابا نو کی ہویا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بیٹی اصبر صبر کر، میری فیملی وچوں میرے بعد تیری باری ہے، تو آن والی ہے میری طرف. کیونکہ اللہ دا قانون اس طرح ہے، اللہ پاک نے جنہوں پیدا کیتا ہے پیدا ہی وفات واسطے کیتا ہے. بیٹی رومن لگ پندی ہے، محبوب دی بیٹی رو رہی ہے. محبوب دنیا تو جا رہا ہے، دنیا والا نو عقیدہ مل رہا ہے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں. ہن کوئی آکھے تینوں انہیں دلیل ہی کوئی نہیں دیتی، جا مینوں لے چل جیری عدالت پیش کرتا ہے. میں تو اللہ دی عدالت تو ڈرن والا اس واسطے پیش ہو رہی ہاں. مالک دی بارگاہ دے اندر اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن نو گواہ بنا کے اپنے ایمان نو پیش کر رہے ہاں. میرا ایمان ہے، رب دا قرآن ہے، اعلان ہے، پیغام ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. مالک فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول. سونے دا نام لے کے سیرت پیش ہوئی. کیا لے کے؟ نام لے کے مالک نے سیرت پیش فرما دیتی. وما محمد الا رسول. نہیں محمد صرف اللہ دا رسول ہے. قد کس طرح دا رسول ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل. جی میں پہلے آئین تو واپس چلے گئے، جی میں سونے نے بھی چلا جانا ہے. کانت رسالت والنبوت قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی. فرمایا لوگو میرے بعد اللہ پر نبوت رسالت دروازے بند ہو گئے. اور کیے اللہ پر خلفاء فیکثرون. میرے بعد نبوت نہیں آنی، خلفاء آنے. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تو جان لگے. قرآن دس رہا ہے قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. سونے تے وفات آوے او قتلا یا شہادت اعزاز آوے انقلبتم علی اعقابکم. کیا تسی الٹے پاؤں پہ پیچھے پھر جاؤ گے، منکر ہو جاؤ گے. نبی دی عظمت دی شان دے پتہ چلتا ہے وفات دے منکر ہو جاؤ گے، سونے دی ایک ایک بات دے منکر ہو جاؤ گے. اور زندگی دیکھن والے ہو دیکھ لو میرے محبوب نو اللہ نے جدوں اپنے کول بلایا ہے پہلے میرے نبی نے وعد فرمایا ہے. ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں ایک شخص نو اللہ نے اجازت دیتی ہے کہ دنیا تے رہنا پسند کرتا ہے یا دنیا تو جانا پسند کرتا ہے. نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے. صدیق اکبر رومن لگ جاندے نے. اللہ اکبر حدیث پاک جوندا ہے صدیق رومن لگے، صحابہ آکھن لگے بابے نو کی ہو گیا ہے؟ آپ نے تے کسے دی بات کیتی ہے؟ تے صدیق روئی جا رہا ہے، بار بار بابے دا منہ تک دے. کی کر بابیاں تے ناسیا کرو. بابیاں نو اللہ نے زیرک بنایا ہے، ذہین بنایا ہے. ویکھیا جے ایک کون صدیق ہے تیرا پیارے پیغمبر دا رازدار ہے. کون ہے؟ رفیق غار ہے. بڑا اللہ اکبر پیغمبر دا اللہ اکبر پیارا پیارا یار ہے. صدیق رو رہے ہیں، دنیا والا نو سمجھایا جا رہے ہیں. پیغمبر دی وفات دا تذکرہ دنیا وچ آیا. صدیق رو. ایک دل ایک مائی میرے نبی کریم دی خدمت وچ آئی تو آ کے کہنے لگی. کیا کہنے لگی؟ سونیا میرے نال مساعدہ فرماؤ. کی کرو؟ مینوں تعاون دیو.
سونے فرمایا تعاون اے تیرے واسطے، سونے اور تعاون کدوں کرو گے؟ فرمایا دوسری مرتبہ تشریف لے آویں، حدیث بخاری شریف۔ او عورت دا عقیدہ ویکھو، تسی مردو تانوں عقیدے دا پتہ نہیں۔ عورت آ کے کہندی ہے، بی بی کہندی ہے سونیا دوسری مرتبہ میں آواں تے تانوں نہ پاواں، میں کتھے جاواں؟ محدثین لکھتے ہیں اس بی بی دا عقیدہ ہے خائی کہ سونے ہمیشہ رہنا کوئی نہیں، سونے ہمیشہ رہن والی ذات کون ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ جدوں انہاں دا عقیدہ پکا ہو گیا کہ سونے نے بھی دنیا تو چلا جانا ہے، پھر اللہ نے ملک الموت نو بھیجا، میرے نبی دی خدمت جایا، سونا دنیا تو ہمیشہ واسطے اللہ دے کول چلا گیا۔ اللہ نے جرا آپ دے واسطے محل تیار کیتا ہے، میں آیت پہلے پڑھیے اتھے جی تو واگ شروع کریں ہے اتھے ختم کر دینا۔ سبحان الذی کی تو شروع کیتا سی سبحان اللہ، جتھو ونجے سونا نبی اتھے نوریاں دی کیا مجال، سدرت المنتہا تے کھڑدا وہی، آوے ایک بشر دا ایک کمال، رب ودھایا شان محمد دا تو گھٹاون چھوڑ دے، من دا من کے غیران دیاں رب نو رجاون چھوڑ دے۔ مالک کریم میرے مدنی نو شان دے رہا ہے، جتھو ونجے سونا نبی اتھے نوری آندی کیا مجال، سدرت المنتہا تے کھڑدا وہی، آو ایک بشر دا ایک کمال، رب ودھایا شان محمد دا تو گھٹاون چھوڑ دے، من تا من کے غیران دیاں رب نور جامن چھوڑ دے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جدو سونا خود کہندا ہے مالک یوم الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ہاں بھائی جدو سونا خود فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اے ویکھو قرآن میں ویکھ، میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، اللہ تیرے نبی محمد کریم نو کی اعزاز ملے۔ فرمایا اللہ آپ فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تیرے بعد اللہ اکبر کیری چیز ہے وبالآخرت ہم یوقنون، تیرے تے قرآن آیا ہے ایمان والے انہوں ہی مندن، تیرے تو پہلے تورات و انجیل آسمانی کتابات صحیفے آئے انہوں ہی مندن، وبالآخرت تیرے بعد کیے سونا ایمیں اعلان کردہ ہے میرے بعد کہاتین، جی ایک انگلی تو بعد دوسری انگلی دا نمبر ہے، ایمیں اللہ نے سونے محمد تو بعد قیامت دا نمبر لائے۔ جی میرے محبوب دی وفات نہیں منو گے تو شفاعت کی میں اللہ اکبر منو گے، میرے نبی دی وفات نہیں منو گے حوض کوثر دا شربت کی میں منو گے، میرے نبی دی وفات نہیں منو گے پرچم دا سایہ کی میں منو گے، میرے نبی دی وفات نہیں منو گے تو ویکھنا میرے نبی دے اعزاز نو کی میں منو گے کہ اللہ دے محبوب نے جنت دا دروازہ کھٹکایا تو کھلوایا ہے، اے دنیا والا نو اعزاز بخشے اللہ پاک نے کہ سونا محبوب بڑی بڑی شان والا اچھے مقام والا، پر اللہ آپ عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ وہ لوگو آؤ میرے مدنی دی شان ویکھو، سونے نبی دا مقام ویکھو، رب دا قرآن ویکھو، سچ دا اعلان ویکھو، حق دا بیان ویکھو، دلان دا نور ویکھو، جیمن دا شعور ویکھو، زندگی دا دستور ویکھو، حیاتی دا منشور ویکھو، عرشاں تو آن والا مٹڑا سونا نور ویکھو۔ مالکا تیرا قرآن کی دس رہے ہے وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي،
کی سکھا رہے سونیا تو اعلان کر میری حیات بھی میری وفات بھی للہ رب العالمین. آخری بات تینوں سناواں. اللہ پاک نے میرے مدنی نو او وقت دے دیتا سونے دا اللہ اکبر تدفین ہون لگی. کیوں لگی؟ نعیم صدیقی محسن انسانیت کے اندر مصنف کتاب سیرت النبی دے نے وہ لکھ دینے جدو میرے محبوب دنیا تو جان لگے ایک صحابی رو رو کے اللہ نو پیارا ہو گیا. بلال روندا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. صدیق رو رہے نے، فاروق رو رہے نے. صدیق اکبر آکے خطبہ ارشاد فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ویکھ لے صحابہ دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ، میرے نبی دی شان نو پڑھ کے ویکھ. جدو سونا دنیا تو چلا گیا ہے سیدنا ابو الفضل نے حدیث بھی ہے تاریخ بھی ہے سیرت کے اندر بھی ہے سیدنا ابو الفضل سیدنا علی المرتضی اور نبی کریم دے پیارے پیارے قرابت دارہ نے آپ دے اللہ اکبر آپ دے جسد مبارک نو اللہ اکبر اٹھایا ہے تدفین کیتی ہے لاحق دے اندر اللہ اکبر لٹایا ہے سمایا ہے پیارے محبوب نو جدو لاحق دے اندر سلایا ہے پھر اتے اللہ اکبر لاحق نو بند کیتے. او یار گستاخی نہ کر میرے نبی دے لعاب نو جرے زمین تے نہیں جان دیندے میرے محبوب دے پسینے نو جرے زمین تے نہیں جان دیندے میرے محبوب دے وضو دے پانی نو زمین تے نہیں جان دیندے. انہاں کیویں زمین تے سلایا ہے مدنی کریم نو لاحق مبارک دے اندر اس واسطے سلایا ہے جو اللہ دی تقدیری میں وتوکل علی الحی الذی لا یموت. کدے پڑھیا کر سیرت پاک نو صبت علیہ مصائب لو انہا. میری امی فاطمہ زہرا فرما رہی ہے کہ میرے باپا دے وفات والے دل میرے سر تے غم دے اس طرح دے اندھیرے چھا گئے. اگر او دکھ او غم سورج قیامت سورج روشنی ختم کر دے دن بھی رات تبدیل ہو جاوے اس طرح دے غم آئے نے یتیمی والے. اللہ اکبر میرا کیتا ہے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے گئے. جب میرے مدنی جا رہے گئے سبھی تو آنسو بہا رہے گئے. جب سونے جا رہے اللہ اللہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا پورا باب اپنی ایک کتاب کے اندر پیش فرمایا ہے. عربی کے اندر باب ہے وہ کی فرماندے نے او لوگو زندہ زمین دے اتے دا حقدار ہے تا تھلے دسو یار. بستی میر محمد اس بستی کی میر محمدی اللہ اکبر دے او محمدی جوانو مینوں ذرا دس دو اللہ تانوں سچا محمدی بنا دے سنت دی پہچان بھی دے دے اپنے نبی دے سونے طریقے تے بھی چلا دے اللہ سچا محمدی بنا دے. او میر محمد میر محمدی اللہ اکبر بستی دے رہنا لیو ذرا ایت ویکھو کہ سونا جدوں دنیا تے چلا گیا ہے وہ لوگ کس طرح دے گستاخ نے. کوئی زندہ دی تدبیر بھی کرتا ہے بلا اپنے باپ نو تو زندہ نو تدفین نہیں کرتے. میرے صحابہ دے میرے محبوب دے یارہ دے صحابہ کرام دے انہاں برگزیدہ دے عظمت والا دے کیوں بہتان لاندل یارو بیک لو انہاں نے اللہ کے اندر سلایا ہے تدفین ہو گئی ہے. تمہائی فاطمہ پچھن لگی ہے صحیح بخاری دی حدیث پیش کر رہے ہیں انس بلال نبی دے یارو
نبی وچ تساں دہاوے حب نبی وچ محور دلو بجانو کوڑ محبت ثابت ہوندی تو ساڈے اج جوان چن بدر دا سد منا دی مٹی گیٹ چھپایا میرے پیارے 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 میرے پیارے پیارے بابل اتے کسے نو ترس نہ آیا سن سن داری ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے بات نو ویکھ لے سن سن داری جگر نبی تھی اکھی نیر وہاں اکھی نیر وہاں آخر ہو لاچارو سارے ایک جواب سنا مل او بی بی وس اساتے کچھ لڑیا تو بھول گیا تدبیراں ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدو آ گیا تقدیراں کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت موت اللہ نے فرض کی تھی ہر ایک واسطے موت اللہ نے فرض کی تھی ہم یار کچاری وچ دنیا دیا یاریاں کوڑیاں جھوٹیاں دنیا دیا یاریاں جھوٹیاں ہی بھی پیدا آج دی زاری وچ ایک دن آن پوچھی سی تے تو کیا کیتی عمرہ ساری وچ کلیم پتہ اولے لگ پوسی جدہ جلسو قبر اندھاری وچ میرے محبوب دی تدفین ہو گئی صدیق اکبر نو خلافت ملی خلافت صدیق میرے نبی دی وفات دی دلیل ہے قبر دی تصویر میرے نبی دی وفات دی دلیل ہے پتہ اس طرح چلتا ہے ادب رسول ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون جڑے پیغمبر دی موجودگی دا عقیدہ بھی رکھ دل تے شور اپنا پائی رکھ دل کی رکھ دل پتہ چل دے لوگ آؤ آؤ میرے مدنی کریم دی سیرت دے تمام گوشیاں نو ایک لو تمام پہلوان نو پڑھ لو تمام سیرت دے اللہ پر پورے پورے عنوان نو پڑھو قرآن نو بھی پڑھو حدیث نو بھی پڑھو اللہ تو دعا ہے اللہ پاک اساں سارے نو اپنے پیارے مدنی کریم دی سیرت صورت عظمت شان مقام عزت احترام نو اللہ منن دی توفیق عطا فرما اپناون دی توفیق عطا فرما اللہ اساں سارے نو اپنے محبوب کریم دا سچا پکا تابعدار بنا صحابہ کرام نے نقش قدم تے چلا اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین دا ادب و احترام نصیب فرما اللہ جدو تک زندگی بخشی اسلام دے بخش دے جس ویلے موت آوے شہادت ایمان دی موت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تو انہوں خوش رکھے
دعا کر چلے وآخر دعوانا ان